الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. یہ بڑی عجیب آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے کر آؤ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے کافرو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. نہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین نافقوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے منافقو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. اور نہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین اشرکوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے مشرکو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. تو یہ دوسری مرتبہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو ایمان والا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اور پھر ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ. تو یہ دوسری مرتبہ ایمان لانے کا مطلب یہ سمجھ نہیں آتا. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دوسری مرتبہ جو ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اتقوا، کہ تم تقوی اختیار کرو. کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو، دل سے بھی اس کی تصدیق کرو. کہ دل سے تصدیق کرنا یہ ایک بڑا کام ہے. کلمہ پڑھ لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ کام کی ابتدا ہوتی ہے. انسان کلمہ پڑھ کر اسلام کی حدوں میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے اسے عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ایمان لانے کے بعد ان دونوں کی تلقین کی جاتی ہے. اقرار باللسان کا درجہ تو کلمہ پڑھ لینے سے حاصل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد نصیب ہو جاتا ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا وہ اقرار باللسان میں 100% شامل ہے، لیکن تصدیق بالقلب میں مراتب ہیں کہ جو جتنا نیک اعمال کرتا ہے وہ اس کی اتنی ہی تصدیق کرتا ہے. جو جتنا کامل مومن ہوگا تو وہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس کی اتنی ہی تصدیق کرے گا. وہ کوئی کام خلاف شرع نہیں کرے گا. اور اس میں بھی ایک بات یاد رکھنا چاہیے
ایک ہوتا ہے قول اور ایک ہوتا ہے فعل۔ قول یعنی کہہ دینا، زبان سے نصیحت کر دینا، اور فعل ہوتا ہے عمل کر کے دکھانا۔ قول میں ہم نے نصیحت کی، جہاں ہم اپنا منہ کھول رہے ہیں تو زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں نصیحت کے کہ نصیحت کا ڈھیر لگا دیا، لیکن فعل میں، عمل میں اتنے کمزور کہ خود ہمارا اس پر عمل نہیں۔ تو قول سے فعل تک بات پہنچانے کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، بھئی کہہ دینا اور چیز ہے، لیکن اس کو عمل سے ثابت کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہی چیز زیادہ توجہ طلب ہے کہ ہم قال کے تو غازی ہیں لیکن اعمال میں شکست کھانے والے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دراصل ایمان کی جو نشاندہی ہے وہ انسان کے اعمال سے ہوتی ہے کہ اعمال میں جتنی پختگی ہوگی ایمان بھی اس کا اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اس لیے بعض دفعہ انسان کا عمل وہ تبلیغ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خاموش تبلیغ جتنی مؤثر ہے اتنی زبانی تبلیغ مؤثر نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک پورا ملک 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے وہ پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ وہ کیسے کہ 2 صحابہ کرام ہجرت کر کے انڈونیشیا میں آئے، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام وہاں سے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے نکل گئے۔ تو اب 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ انڈونیشیا میں گئے، وہاں پر انہوں نے اپنی دکان بنائی، دکان جمائی۔ وہ دن میں 5 مرتبہ دکان کو بند بھی کرتے، جمعے کی دن چھٹی بھی بناتے، لیکن جب وہ دکان کو بند کر دیتے تو لوگ ان کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے، قطاریں لگی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے یہاں پر معاملات کی صفائی دیکھی ہے۔ جب دل مانوس ہو گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ تم اپنی دکان کو بھی بند کر لیتے ہو اور لوگ تم ہی سے سامان لینا پسند کرتے ہیں؟ تو جب ان لوگوں نے یہ پوچھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے یہ اصول بتائے ہیں، لوگوں سے معاملات کیسے رکھنا ہے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں ہمیں بتائیں۔ تو جب انہیں یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ مسلمان بنتے چلے گئے، اور ان 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برکت سے وہ پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جو میں کہہ رہا تھا کہ خاموش تبلیغ جتنی مؤثر ہے اتنی زبانی تبلیغ مؤثر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سہارنپور، دیوبند سہارنپور، وہاں پر ایک علاقہ ہے کاندلا، تو وہاں پر ایک انگریز کے زمانے میں ایک پلاٹ تھا، ایک زمین تھی۔ اب ہندو مسلمان کے درمیان کچھ اس زمین کو لے کر ایشو بن گیا۔ مسلمان اس کو اپنی بتا رہا تھا، ہندو اس کو اپنی بتا رہا تھا۔ اب مسلمان نے تھوڑی سی ہوشیاری یہ بتائی
کہ اگر یہ زمین میری ہے اور میں اس پر مسجد تعمیر کروں گا، تو لوگوں نے خوب ساتھ دینا شروع کیا کہ اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے، کہ یہاں پر مسجد بنے گی تو اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب جب یہ مسئلہ بڑا حساس مسئلہ بن گیا اور یہ جج کے پاس گیا، اور جج بڑا عقل مند تھا، گویا کافر تھا لیکن وہ بہت عقل مند تھا، اس نے کہا یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر میرے فیصلے دینے میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو اس گاؤں میں لاشیں بچ جائیں گی۔ تو انہوں نے دونوں پارٹیوں کو مخاطب کر کے سمجھایا کہ بھائی کوئی ایسا طریقہ جو ہم ٹیبل پر بیٹھ کر ڈسکس کر لیں کہ جس سے کوئی حل نکل آئے، آپ اس میں کوئی رائے دیں۔ تو اب جو وہ ہندو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ، ہماری طرف سے اگر گواہی یہ مسلمان عالم اگر دے دیں تو ہم اگر یہ کہہ دیں کہ یہاں پر یہ مسلمان کی زمین ہے تو ہم اس کے لیے تیار۔ تو اب مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ اب تو فیصلہ ہمارے ہی حق میں آنا ہے، اب تو ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا، اب تو جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے حق میں آئے گا۔ اس جج نے اگلی تاریخ متعین کر دی کہ اس تاریخ میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جب اگلی تاریخ آئی تو ایک لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کی ایک بھیڑ تھی کہ آج اس زمین کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب جب دونوں پارٹیاں اس جج کے سامنے جمع ہوئیں اور جج کے سامنے آئیں تو جج نے ہندوؤں سے کہا کہ تمہارا گواہ کہاں ہے؟ وہ تمہارا گواہ جو گواہی دینے کے لیے تیار ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے ان مسلمان عالم کو بلایا۔ جج نے مسلمان عالم سے یہ پوچھا، اچھا تم یہ بتاؤ کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے کس کا اصل میں؟ یہ زمین کا جو ٹکڑا جو اس پر مسئلہ بنا ہوا ہے یہ ہے کس کا؟ تو وہ جو عالم تھے وہ تھے مفتی الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب اگر آپ مجھ سے یہ گواہی لینا چاہتے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے۔ جج نے کہا واقعی ایسا ہے، بالکل میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ ہندوؤں کا ہے۔ جج نے کہا کہ اگر یہ یہاں پر مندر بنانا چاہیں تو مفتی الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ملکیت جب ان کی ہے تو وہ مندر بنائیں یا کچھ بھی بنائیں۔ جو سارے مسلمان مطمئن تھے وہ ہکا بکا رہ گئے کہ ان مسلمان عالم نے یہ کیا گواہی دے دی، یہ تو ہمارے خلاف گواہی دے دی۔ تو بہرحال جج نے فیصلہ کیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے، لیکن جج نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آج بھلے ہی مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔ سچائی اور حقانیت کی وجہ سے یہاں پر اسلام جیت گیا۔ تو پھر ان ہندوؤں کی جو جماعت تھی انہوں نے کہا کہ اب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب ہم اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ ہم اسلام کی عظمت اور اس کی تاثیر کی وجہ سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خاموش تبلیغ جتنی مؤثر ہے اتنی قولی تبلیغ مؤثر نہیں۔ اب جو مسلمان جو عالم تھے ان کے پیچھے ان کا کردار دیکھا گیا تھا، جو ان کا کردار ہوگا، ان کے اخلاق ہوں گے، انہوں نے سچائی اور ایمانداری اور حقانیت پر جو اپنا ایک کردار بنایا اور جو کردار پیش کیا، تو ہندوؤں نے بھی قبول کیا کہ جو ہماری طرف سے گواہ ہوگا وہ یہ مسلمان عالم ہوں گے۔ اب میرے بھائیوں، ہم اپنے اندر یہ غور کریں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو مسلمان بنا دیا ہے،
اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو مسلمان بنا دیا ہے تو پھر ان آنکھوں سے غیر محرم کو اور غلط چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اور اگر دیکھا جاتا ہے تو پھر ابھی ہماری آنکھیں مسلمان نہیں ہوئیں۔ ہم غور کریں گے کیا ہماری زبان یہ مسلمان بن چکی ہے؟ اگر ہماری زبان مسلمان بن چکی ہے تو پھر اس سے جھوٹ نہیں کہا جائے گا، اس سے کوئی غلط بات نہیں کی جائے گی، اس سے کوئی غیبت نہیں کی جائے گی۔ اور اگر اس زبان سے غلط بات کی جا رہی ہے، میرے بھائیوں یہ میں آپ کو قول اور فعل میں فرق بتا رہا ہوں کہ کہنا کچھ اور ہوتا ہے لیکن عمل کر کے بتانا کچھ اور ہوتا ہے۔ کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے تو ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا لیا، لیکن انہی آنکھوں سے غلط چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، انہی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی ذرہ برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اہمیت جو ہوگی وہ فعل کی اہمیت ہوگی کہ آپ جو کر کے بتا رہے ہیں، جو اپنے عمل سے آپ ثابت کر کے بتا رہے ہیں۔ تو ہم یہ غور کریں گے کہ ہمارے کان مسلمان بن چکے ہیں، اگر ہمارے کان مسلمان بن چکے ہیں تو اس سے کوئی غلط بات نہیں سنی جائے گی، اور اگر سنی جاتی ہے تو پھر ابھی یہ کان مسلمان نہیں بنے۔ کیا ہماری شرمگاہیں مسلمان بن چکی ہیں؟ اگر یہ مسلمان بن چکی ہیں تو پھر اس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اگر خطا ہوتی ہے تو ابھی یہ مسلمان نہیں۔ اسی طریقے سے ہم ہمارے ہر عضو کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اپنے کس عضو کو مسلمان بنا دیا ہے، اور اگر ہمارے ہر عضو گناہوں میں لتھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، گناہوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، تو پھر یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے کہ جب ہم انفرادی طور پر ہمارے اعضاء کو مسلمان نہیں بنا سکے تو پھر ہم حقیقی طور پر اپنے آپ کو، حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو کس طرح سے مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ ایک حکایت ہے میرے بھائیوں، ایمان میں ایک چیز اور ہم دیکھیں گے کہ ایک ہوتا ہے مشاہدہ اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ ایمان اور مشاہدے میں فرق یہ ہے کہ مشاہدہ تو کسی چیز کو دیکھ کر یقین کر لینا، ایمان لانا، لیکن ایمان اس کے برخلاف ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان بغیر دیکھے ماننا، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز لے کر آئے ہیں ہم بن دیکھے مانتے ہیں، بن دیکھے اس کا سودا کرتے ہیں۔ ایک حکایت کہ بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے صاحب حال تھے، اور جو بادشاہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ خاتون، وہ بھی ایک نیک اور بڑی اللہ والی عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 خادمائیں قرآن کی حافظہ رکھ رکھی تھی، پورا محل قرآن کا گلشن بنا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی کو لے کر دریا کے کنارے لے کر نکل گیا۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک طرف بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہ ریت پر ایک ڈھیر بنا رہے ہیں۔ جا کر کہا السلام علیکم، بہلول دانا نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں محل بنا رہا ہوں، کس لیے کہ جو میرے اس محل کو خریدے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اس کے بدلے اس کو جنت میں محل بنا کر دے۔ بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ اس محل کی قیمت کیا ہے؟ کہا 1 دینار۔ کہا یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے، یہ تو دیوانہ ہے، دیوانے جیسی باتیں کرتا ہے۔ آگے نکل گئے۔ پیچھے ان کی جو خاتون، ان کی بیوی زبیدہ خاتون تھی، وہ آئیں، انہوں نے بھی وہی سوال دہرایا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا کر رہے ہو؟ محل بنا رہا ہوں۔ کس لیے کہ جو اس محل کو مجھ سے خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے جنت میں ایک محل بنا کر دے۔ فوراً کہا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا 1 دینار۔ فوراً 1 دینار نکال کر دے دیا۔ اب جب بادشاہ ہارون رشید سویا تو اس کو خواب میں ایک حسین و مناظر، پھل پھول، اونچے اونچے محل اور ایک سرخ یاقوت محل دکھائی دیا جس پر لکھا تھا زبیدہ خاتون۔ تو اس نے اس محل کو دیکھ کر اس محل میں انٹری کرنا چاہا۔ اس محل کے اندر جیسے ہی جانے لگا تو دربان نے اسے روک دیا کہ رکو،
اس نے کہا یہاں پر میری بیوی کا نام لکھا ہے, میں اندر جانا چاہتا ہوں, مجھے اندر جانے دیا جائے. اس نے کہا یہاں کے اصول الگ ہیں, یہاں پر اندر جانے کی اجازت اسی کے لیے ہے جس پر اس محل کا نام لکھا ہوا ہے. تو محل دربان نے جیسے ہی دھکا دیا تو ان کی نیند کھل گئی. جیسے ہی نیند کھلی تو فوراً خیال آنے لگا کہ یہ بہلول دانا کی وہ دعا ہے جو زبیدہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی. پوری رات کروٹیں بدلتا رہا, تڑپتا رہا, افسوس کرتا رہا کہ میں بھی کاش کے اس محل کو خرید لیتا. تو صبح ہوئی, اس نے کہا میں پھر وہاں پر دریا کے کنارے جاؤں گا. اپنی بیوی کو لے کر دریا کے کنارے لے کر گیا تو اسی طریقے سے دیکھا کہ بہلول دانا وہ گھر بنا رہے ہیں. پھر گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ بہلول دانا نے کہا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ جو مجھ سے یہ گھر خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے جنت میں گھر بنا کر دے. انہوں نے کہا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اب بہلول دانا نے کہا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے. کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا. کہا کل تو 1 دینار تھی, آج پوری دنیا کی بادشاہت. بہلول دانا کہنے لگے کہ کل بن دیکھے معاملہ تھا, آج دیکھا ہوا معاملہ ہے. کل بن دیکھے سودا تھا, آج دیکھ کر آئے ہو, اس لیے قیمت بڑھ چکی ہے. میرے بھائیوں, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول پر بن دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں تو ہمیں ہمارا ایمان بڑا سستا معلوم ہوتا ہے, جنت بڑی سستی معلوم ہوتی ہے, اس لیے ہمیں قدر و قیمت نہیں ہوتی اور ہم اعمال کی طرف اتنے راغب نہیں ہوتے ہیں. اگر جب موت کے وقت جب موت آئے گی, موت کا فرشتہ ہمارے سرہانے کھڑا ہوگا اور ہمیں نشانیاں اور علامتیں دکھائی دیتی چلی جائیں گی, تو تب اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ جنت یہ سستی نہیں تھی, بڑی قیمتی تھی. ایمان سستا نہیں تھا, بڑا قیمتی تھا. اس لیے میرے بھائیوں, آج یہ ایمان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اگر ہم نے قدر نہیں کی تو پھر وہ زمانہ بھی کوئی قریب زمانہ نہیں, کوئی دور زمانہ نہیں, بہت قریب زمانہ ہے کہ یہ بات کھل چکی ہے کہ اب وہ زمانہ بہت قریب آ چکا ہے اور اس زمانے میں جو نام ہیں وہ کٹ زیادہ رہے ہیں اور لکھا کم رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان کی